الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، آپ یاد کیجئے پچھلے جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق دینا اسلام میں بڑا ناپسندیدہ عمل ہے. نکاح اور شادی بیاہ جو کرتے ہیں وہ زندگی کی آخری سانس تک نبھانے کے لیے کرتے ہیں. اسی لیے طلاق اللہ کو بے حد ناپسند ہے. جب کوئی بندہ مومن طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. ہاں، میاں بیوی ہمیشہ آپس میں مل جل کر رہنے والے، اور جب دو شخص آپس میں مل جل کر رہنے والے ہوتے ہیں تو ان میں کبھی تھوڑے بہت اختلافات آتے ہیں، جھگڑے تھوڑے بہت آتے ہیں. اسلام نے، قرآن پاک نے اس کی شکلیں بتائیں کہ جھگڑے کیسے درست کرنا ہے. میں نے پچھلے جمعہ سورہ نساء کی 31 اور 32ویں آیت، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. یاد رکھیے اچھی طرح. سورہ نساء کی 31 پر 1 اور 32ویں آیت، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے آپس کے جھگڑوں کو دور کرنے کی شکلیں بیان کی کہ بیوی کی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی، شوہر نے کوئی زیادتی کر دی، تو آپس میں کس طرح جھگڑوں کو ختم کر کے پھر مل جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شکلیں بیان فرمائی ہیں میں نے کوشش کی اس کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی، لیکن بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کا اتفاق ہونے نہیں پاتا. بڑے لوگ شوہر کی طرف سے کچھ حکم اور بیوی کی طرف سے کچھ لوگ طے کرتے ہیں کہ ان دونوں کا مل جل کے رہنا مشکل ہے، یا مرد ہے کہ جو بیوی کے قابل نہیں ہے، نامرد ہے. ایسی کچھ شکلیں پیش آ جاتی ہیں کہ جب طلاق کی ضرورت پیش آتی ہے آ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا کہ جو آج کل مسلمان کھڑے کھڑے 3 طلاق بد دیتے ہیں، یہ شکل ہے یا کوئی اور شکل ہے؟ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اسلام میں ہر کام کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اسلام تو کیا، آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو اس کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ کام ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر غلط طریقے سے کرنا چاہیں تو ٹھیک نہیں ہوتا. آپ بیڑی پینا چاہتے ہیں، سلگا کے کان میں رکھ لیں تو بیڑی پیئیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ بیڑی پینا نہیں بولتے، کان میں کاڑی کرنا بولتے ہیں. یعنی غلط طریقہ ہے، اور ہر کام کا ایک صحیح طریقہ دنیا کے کاموں میں بھی ہے اور اسلام میں تو یقیناً ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کا میراث ہونے کا کوئی صورت نہیں ہے تو طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. آخری منزل، آخری مرحلہ
اسلام نے مجبوری کے درجے میں طلاق کی اجازت دی اور اس کی شکلیں بیان فرمائیں۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ طلاق کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جسے احسن کہتے ہیں، اور دوسرا طلاق حسن ہے، تیسرا طلاق بدعی ہے۔ پہلی جو 2 صورتیں ہیں اسے سنت کے مطابق کہا جائے گا۔ سنت کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بیوی کو طلاق دی۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مطابق جیسا شریعت نے حکم دیا طلاق دینے کا طریقہ، اس طریقے کو طلاق احسن یا حسن کہتے ہیں۔ طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں اتفاق ہوگا نہیں، دونوں مل کر رہ نہیں سکتے، تو اب طلاق دینے کا مسئلہ ہے۔ طلاق کس طرح سے دینا چاہیے؟ سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ قاضی کے پاس جاؤ، قاضی سے کہو کہ میں اس عورت کو طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے رہنمائی کریں۔ تو طلاق قاضی صاحب رہنمائی کریں گے آپ کو کہ کس طرح سے طلاق دینا ہے۔ بیوی جب اپنے حیض سے پاک ہوتی ہے تو اس سے مباشرت کرے بغیر حیض سے پاک ہو کر پانی نہانے کے بعد صحبت کیے بغیر 1 طلاق دینا چاہیے۔ 2 نہیں، 3 نہیں، 1 طلاق اس کو دیں گے کہ میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں۔ 1 طلاق دینے کے بعد اب شوہر الگ رہے، بیوی الگ رہے، اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یعنی 10 دن گزرے، 15 دن گزرے، بیوی کو کچھ شعور آیا کہ میرے اوپر طلاق ہو گئی ہے، بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، اور شوہر کے ذہن میں بھی بات آئی کہ میں نے ایسا کام کر دیا ہے جو خدا کو ناپسند ہے، تو وہ 1 طلاق جو ہے اس سے رجوع کر سکتے ہیں، اس کو رجعی کہتے ہیں۔ تو جا کے بیوی کو سلام کر دیں یا یوں کہہ دیں کہ میں نے جو طلاق دی ہے وہ واپس لیتا ہوں، تو طلاق ٹوٹ جائے گی، جو نکاح پہلے سے تھا وہ بحال ہو جائے گا۔ اگر اس 1 طلاق کو چھوڑے رکھے اور شوہر اپنی بیوی سے بالکل بات نہ کرے، وہ الگ یہ الگ، اس طرح 1 حیض گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، 3 حیض گزر گئے اور مدت گزر گئی، شوہر نے بیوی سے اپنی طلاق واپس نہیں لی، تو یہ 1 طلاق نکاح توڑنے کے لیے کافی ہے، 2 دینے کی ضرورت نہیں، 3 بھی ضرورت، 3 تو ہے ہی نہیں، دینا ہی نہیں چاہیے، تو 2 2 3 3۔ ہاں اگر کسی شوہر نے 2 طلاق دے دی، مثال کے طور پر پہلی حیض کے بعد 1 طلاق دیا، وقت گزرتا گیا، دوسرے حیض کا ٹائم آ گیا، دوسرے حیض سے عورت پاک ہوئی تو اس وقت دوسری طلاق دے دی، اب بھی تقریباً اس کو پہلے 1 طلاق جو دیا اس میں 3 مہینے سوچنے سمجھنے کا موقع ہے، طلاق کو واپس لینے کا موقع ہے۔ اگر دوسرے حیض کے بعد اس نے دوسری طلاق دے دی تو اسے 2 مہینے سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا، اور طلاق کو 2 طلاق کے بعد بھی رجعت جو ہے وہ درست ہے، رجوع کر سکتا ہے، لیکن 2 طلاق تو اس کے ہاتھ سے نکل گئی، رجوع کر کے دوبارہ پہلے نکاح کو باقی رکھ سکتا ہے۔ پہلے 1 دینے میں اور 2 دینے میں اگر 3 حیض گزر گئے، عدت گزر گئی تو میاں بیوی الگ ہو گئے، لیکن اب چانس ہے اس بات کا کہ طلاق 3 حیض گزر جانے کے بعد 1 اور 2 طلاق میں شوہر اگر چاہے تو اپنی اسی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو طلاق احسن کہتے ہیں کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ 1 دے دی یا 2 دے دی، اور عدت گزر گئی، عدت کے اندر چاہے تو رجوع کر لیا، اجازت ہے اس کی، اپنی بیوی کو واپس رکھ لیا، نکاح کی ضرورت نہیں عدت کے اندر، یا عدت گزر گئی اس کے بعد پریشانی ہوئی کہ میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، تو 1 اور 2 کے بعد بھی 3 حیض عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنے کی اس کو اجازت ہے، کر سکتا ہے جبکہ دونوں راضی۔ یہ طلاق احسن ہے۔ اور طلاق حسن ایک ہے دوسرا، وہ یہ ہے کہ پہلے حیض کے بعد 1 طلاق دے دی، پھر وقت گزرتا گیا،
دوسرے حیض کے بعد دوسری طلاق دے دی، وقت گزرتا گیا، تیسرے حیض کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی، وقت گزر گیا، 3 طلاقیں اس نے دے دی ہیں۔ یہ بھی حسن طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ اگر شوہر دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو بغیر حلالہ کے نکاح نہیں کر سکتا، اور حلالہ یہ ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے شادی کرے، اس کے ساتھ رات گزارے، اگر وہ چاہے تو طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو عدت گزار کے پہلے شوہر کے پاس نکاح کے ذریعے سے آ سکتے۔ یہ حلالہ جو ہے اسلام میں سزا ہے پہلے شوہر کے لیے کہ اگر تم نے طلاق کے لفظ کو استعمال کر لیا ہے، وہ بھی 3 طلاق کو، تو تمہارے لیے سزا ہے کہ اگر پہلی بیوی سے تم کو ملنا ہے شادی ہو کر تو حلالہ کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے لکھا سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ اگر عورت کو جدا کرنا ہی ہے، بڑے بڑوں نے کہہ دیا کہ دونوں مل نہیں سکتے ہیں، الگ کرو، تو 1 حیض ہونے کے بعد 1 طلاق دے دو، چھوڑو، بس 1 طلاق کافی ہے۔ 3 حیض گزرنے کے بعد نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، 2 دینے 3 دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ 1 پہلے حیض کے بعد طلاق دے دی، 1 طلاق دے دیا، اس کے بعد دوسرا تیسرا حیض گزر گیا تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق بائن بن جائے گی۔ جو رجعی تھی وہ عدت کے اندر رجعی، اگر رجوع نہیں کیا تو 3 حیض کے بعد وہ طلاق بائن بن جاتی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی الگ ہو گئے، وہ الگ اپنا نکاح کر سکتے، یہ اپنا نکاح کر سکتے، دونوں اگر راضی برضا ہو کے آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، 1 طلاق اور 2 طلاق کی وجہ تو 1 دیجیے بس کافی ہے، الگ ہو جاتے ہیں۔ 3 دینا جو ہے انتہائی غلط طریقہ ہے، لیکن بہرحال 3 اگر دینا ہے تو اس کی بھی شکل شریعت نے بتائی کہ 1 حیض آیا تو 1 طلاق دی، پھر دوسرا حیض آیا دوسرا، پھر تیسرے کے بعد تیسری۔ یہ ایک حسن طریقہ ہے، اس طرح سے بھی طلاق دے سکتے۔ ایک تیسری قسم ہے طلاق کی، اسے طلاق بدعی کہتے ہیں۔ مثلا عورت حالت حیض میں ہے، ناپاک ہے، اب بعض ہوتے ہیں الٹی کھوپڑی کے، بیوی سے مل نہیں سکتے، مثلا صحبت کا موقع نہیں ہے، یا بیوی میلی کچیلی ہے، ایسی کسی بھی چھوٹی موٹی بات کے اوپر غصہ آ کے طلاق دینا چاہتا ہے، طلاق بول دیا۔ حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا حرام ہے، انتہائی غلط بات ہے، اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ کئی صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ عورت حالت حیض میں ہو، شوہر ناراض ہو کے طلاق دے، جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حالت حیض میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مقدمہ آیا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 1 طلاق دی ہے، اس سے رجوع کرو، رجوع کرو، حیض کی حالت میں طلاق دینا صحیح نہیں ہے، رجوع کرو، رجوع کرنے کے بعد مل کے رہو، جب عورت پاک ہو جائے حیض سے پھر تمہارا خیال ہوتا ہے کہ تمہیں طلاق دینا ہے تو اس وقت دو، حیض کی حالت میں طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔ تو ایک شکل یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا ہے، یہ انتہائی غلط بدعی طلاق یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی، عورت حیض سے پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت بھی کر لی، اس کے بعد کسی بات پہ جھگڑا ہو کے طلاق دے رہا ہے۔ جس طہر میں، جس پاکی میں شوہر اپنی بیوی سے مل لے، اس کے بعد طلاق دینا بھی غلط قرار دیا گیا شریعت میں، اس کو بھی طلاق بدعی کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت تو عام ہے ہم لوگوں میں، مسلمانوں میں، کہ کھڑے کھڑے ایک دم تجھے 3 طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، 3 طلاق ایک دم دے دینا، ایک مجلس میں دیا، 2 مجلس میں دیا، یہاں کھڑے ہو کے 2 بولا، ادھر جا کے کھڑے ہو کے 3 بولا، ایک مجلس میں یا الگ الگ مجلس، ایک ساتھ 3 طلاق دینا، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ ایسی باتوں سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔
تو 3 طلاق بیک وقت جو دی جاتی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ حالت حیض میں دیا، سزا یہ کہ طلاق واقع ہوگی، یا کسی نے ایک ساتھ کھڑے ہو کے 3 طلاقیں دے دی، سزا یہ کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یاد رکھو 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں غصہ، اس میں مذاق، اس میں سنجیدگی کچھ نہیں چلے گا۔ مذاق سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے طلاق دے دیا، ہوتی ہے کیا؟ میں سوچ سمجھ کے نہیں دیا، غصے میں دے دیا۔ غصے ہی کی حالت میں تو مومن اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ہنسی خوشی میں کون طلاق دیتا ہے؟ مذاق سے طلاق دینا، طلاق درست نہیں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ غصے کی حالت میں طلاق دے، ہاں البتہ کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، یا کوئی بے ہوش پڑا ہوا ہے کہ بڑبڑا رہا اپنی زبان سے، وہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ طلاق کا اعتبار نہیں۔ باقی غصے کی حالت میں، مذاق کی حالت میں، مذاق کر رہا ہے، مذاق کی حالت میں، کوئی بھی حالت کیوں نہ ہو، آدمی اپنی زبان سے لفظ طلاق استعمال کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے۔ تو ایک وقت میں 3 طلاق کہہ دینا یا حالت حیض میں طلاق کہنا، یہ سب صورتیں بدعی، غلط، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح طلاق دینے والے کو گنہگار کہا جائے گا کہ اس نے ایک تو یہ کام کیا کہ طلاق دی، اور دوسرا یہ کام کیا کہ طلاق کو ایسے طریقے سے دیا جس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہ صورتیں ہیں جو میں نے 3 صورتیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس میں جو سب سے پہلی صورت ہے، یعنی اگر طلاق دینا ہی آخری مرحلہ ہے، آدمی نوجوان، ہمارے نوجوان اچھا سمجھ کر رکھیں کہ آپ کو اختیار تو شریعت نے دیا ہے طلاق کا، لیکن بغیر مشورے کے، علماء سے پوچھے بغیر، اپنے بڑوں سے مشورہ کیے بغیر جو کھڑے کھڑے غصے میں دے کے طلاق دے دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کی بیوی سے بن نہیں رہی ہے تو میں نے گزشتہ مرتبہ شکلیں بتائی، وہ سب ہو جانے کے بعد پھر آپ بڑوں سے، علماء سے مشورہ کریں کہ اب میں کیا کروں، پریشانی ہے، طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ ایسے عالم سے کہ جو مکمل مستند عالم ہو، یا کسی قاضی کے پاس کہ جو ان مسائل کو طلاق کے اچھی طرح سمجھتا اور جانتا ہو، اس کے پاس جا کے آپ مشورہ کریں گے تو وہ پہلی شکل جو میں نے کہی وہی لکھے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، اس کے بعد وہ پیپر لے کے لڑکے کا سائن کرا کے اس کو دے دے۔ 3 حیض تک لڑکا اپنی بیوی سے بات نہ کرے تو نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، یہی کافی ہے۔ باقی یہ جو 3 بلکہ بعض بھلے مانس، بعض بیوقوف قسم کے لوگ 100 طلاقیں بھی دے دیتے۔ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ ایک صاحب نے 100 طلاق دی، انہوں نے میرے پاس آ کے مسئلہ پوچھا تو فوراً میرے ذہن میں آیا، میں نے ان سے کہا کہ بابا ایک لڑکے کو شادی ہوتے ہی ایک لڑکے کو، دولہا کو 3 طلاق کا حق شریعت دیتی ہے، باقی یہ جو 97 آپ بڑھ کر دے دی، یہ کون سی بینک سے لون لے کے دی؟ کون دیا آپ کو؟ 100 کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ 3 ہی تو ایک شخص کو ملتے ہیں، اس میں سے بھی اگر کوئی ایک آدمی 1 طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو سدھارنے کے لیے، بیوی سدھر گئی، واپس لے لیا، میں رجوع کر لیتا ہوں، تو 1 ضائع چلے گی طلاق، یاد میں 2 ہی ہیں اب آپ کے پاس، اور کبھی جھگڑا ہو گیا تو اور 1 دے دی، پھر اس کو بھی واپس لے لیا، تو 2 ہو جانے کے بعد تیسری طلاق دینے میں آدمی کو سوچنا سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو 3 تیر نکل گئے، حلالے کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام آنے سے پہلے صورت طلاق کی تھی لوگوں میں، لوگ ایسا کرتے تھے کہ طلاق دیتے صبح میں، شام میں آ کے رجوع کر لیتے، شام میں ضرورت پڑتی نا بیوی کی، صبح میں طلاق دیا، جھگڑا دیا، شام میں آ کے رجوع کر لیا، ایسا طلاق پہ طلاق دے رہے، رجوع پہ رجوع کر رہے۔ اسلام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ طلاق اتری اور کہا کہ 1 بار دے کر واپس لینے کی اجازت ہے، دوسری بار دے کر واپس لینے کی اجازت ہے، تیسری بار دے دیا تو واپس لینے کی اجازت نہیں، وہ
طلاق ہے مغلظہ ہو گئی، سخت ترین طلاق ہو گئی. اب واپس لینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، قرآن کی آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو مذاق کا نشانہ مت بناؤ کہ تمہارے ذہن میں جیسا آیا، جب آیا، جس طرح آیا اس کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. تو دوستو یہ طریقہ ہے طلاق کا جو میں نے عرض کیا. سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ آدمی صبر کرے. بیوی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرے. جو میں نے آیت پڑھی ہے اسے بھی میں آپ کو سمجھا دوں. یا ایھا النبی، اے ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا النبی کے ذریعے سے جو حکم اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ پوری امت کے لیے ہے. یا ایھا الرسول جہاں کہا ہے وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے جو اللہ نے ان کو کہا ہے. یہ مفسرین کرام نے جو نقطہ بیان کیا وہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ جہاں قرآن میں یا ایھا الرسول ہے وہ خاص حکم اللہ کے رسول کے لیے ہے. جہاں یا ایھا النبی ہے وہ ساری امت کے لیے حکم ہے. یہاں یا ایھا النبی کہا. فرمایا کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتی، جب تم اپنی بیویوں کو، مسلمانوں سے کہو کہ بیویوں کو طلاق دو تو عدت کے لیے طلاق دو. اس کی تشریح میں نے وہی کی نا کہ آدمی طلاق دینا ہے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد شوہر اپنی بیوی سے ملے بغیر ہوش و حواس کے ساتھ ایک طلاق دے. اسی کو کہتے ہیں فطلقوهن لعدتی. اور آگے دوسرا حکم فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو گن کے رکھو اچھی طرح. اس لیے کہ کم ایام ہو گئے، ابھی عدت کے دن گزرے نہیں، شادی کر لی، شادی جائز نہیں ہے، نکاح درست نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ مثلاً 100 دن گزرنا، 3 مہینے گزرنا ہے. 3 مہینے 90 دن کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر. اگر 80 پر 9 دن کے اندر کسی نے شادی کر لی تو وہ شادی درست نہیں. اس لیے کہ جب تک عورت عدت میں ہے وہ پہلے شوہر کے لیے بیوی کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب وہ بیوی کی حیثیت ہے تو دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کہاں سے درست، حرام ہوگا. فَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو گنو اچھی طرح سے، شمار کر کے رکھو. اسلام کا مہینہ جو ہے 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. 29 سمجھ کے اگر آپ نے شادی کر لی اور چاند نظر نہیں آیا 29 کو، 30 کا چاند نظر آیا تو آپ نے جو شادی کی 29 کو وہ حرام ہو جائے گی، درست نہیں ہو. اسی لیے قرآن نے دوسرا حکم دیا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو اچھی طرح گنو، معلوم کرو کہ کب ہو رہی ہے پوری عدت. تیسرا حکم دیا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، طلاق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. لا تخرجوهن من بيوتهن، طلاق دینے کے بعد عورتوں کو جانوروں کی طرح سے باہر مت نکالو. بعض لوگ مار توڑ کے اپنی بیویوں کو باہر نکال دیتے. شوہر جب طلاق دیتا ہے تو بیوی کا حق اس کے گھر میں عدت گزارنا ہے. ایک طلاق دیا ہے، ایک گھر میں رہیں گے، ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں گے، کبھی سلام کریں گے، کبھی دیکھ کے مسکرائیں گے. وہ ایک طلاق ٹوٹ جائیں گے، مل جائیں گے. یہی اسلام چاہتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اسلام یہی چاہتا ہے. ایک طلاق دی ہے، ایک گھر کے اندر ہے، عدت گزار رہے ہیں. عورت کو حکم دیا کہ عدت کے زمانے میں اپنے آپ کو خوبصورت رکھے، بنائے، سجائے، سنوارے، کپڑے اچھے پہنے، اچھی چوٹی ڈالے، پھول پہنے، تاکہ جس شوہر نے تمہیں ایک طلاق دی ہے وہ تمہاری طرف رجوع ہو، نکاح باقی رہے، نکاح ٹوٹے نہیں. یہ اللہ چاہتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ عدت وہی گزارو. لا تخرجوهن من بيوتهن، مت نکالو. ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس گھر سے، شوہر کے گھر سے نہ نکلے الا یہ کہ اگر کوئی بہت برا کام کر دے. برے کام کی تشریح میں مفسرین کرام نے 3 چیزیں لکھی. ایک تو یہ کہ عورت خود باہر چلی جائے، نہیں جانا چاہیے تھا اس کو. دوسری صورت یہ ہے کہ زنا کر بیٹھے، کسی غیر کے ساتھ ملبس ہو گئی، اس کو باہر بھگاؤ، زنا کی حد جاری کرو اس کے اوپر. تیسری صورت یہ لکھی ہے فاحشۃ مبینہ کی تفسیر میں کہ عورت بد زبان ہو، گالیاں بکتی ہو، جھگڑا کرتی ہو. عورت کی زبان تو بڑی خینچی کی طرح چلتی ہے نا، تو ایسی کوئی عورت اگر ہے تو وہ اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، اس کو کہا کہ یہ ان کو چھوڑو ان کے اپنے مقام پہ. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ،
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی، مسلمانوں کو بیدار کیا۔ تلک حدود اللہ، یہ جو طلاق کے احکام ہم بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ نے بیان کیا کہ ہمارے حدود ہیں، یہ ہمارے حدود ہیں جو ہم نے حد مقرر کی، یہ ہمارے احکامات ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ دنیا میں تو اس کو بھگتنا ہی پڑے گا جو کچھ بھگتنا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ظلم کا بڑا برا نتیجہ تمہارے سامنے آئے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس میں بھی وہی عجیب بات کہی جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر۔ آپ نے اپنی بیوی کو مثال کے طور پر، آپ تو کہاں دیں گے، مثال کے طور پر آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، اب آپ چھوڑے رکھیں گے تو 3 مہینے کے بعد جدا ہو جائے گی، طلاق پڑ جائے گی۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ایک طلاق آپ نے دی تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ شاید کوئی نئی بات آ جائے۔ کیا؟ مثال کے طور پر عورت ذرا تھوڑی بھی شرافت ہے تو روئے گی دھوئے گی، میرے شوہر نے مجھے ایک طلاق دے دی ہے، اب میری زندگی اجاڑ زندگی ہو گئی، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا تھا، وہ تھا یہ تھا، اس کے دل میں رونا دھونا، ندامت، شرمندگی، ایسی شرمندگی اور ندامت پیدا ہو گئی، وہ خود ہی اس بات کی گزارش کرے شوہر سے کہ میں آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گی، آپ نے مجھے جو ایک طلاق دی ہے وہ واپس لے لیجیے۔ اب وہ واپس لے لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس عورت کے اندر ایسی انابت اور ایسا اخلاق اور کردار پیدا کر دیتے ہیں کہ شوہر کے لیے وہ نئی بات ہوتی ہے اور دونوں کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بہت سے واقعات، بہت سے مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک خاندان ایسا کہ بیوی کو، لڑکی کو ستا رہا ہے، شوہر بھی ستا رہا ہے، ماں بھی ستاتی ہے، باپ بھی ستاتا ہے، بلکہ ماں کے بارے میں تو پتہ چلا کہ اپنی بہو سے رات کے 2 بجے تک پیر دبواتی۔ بنگلور والے کوئی پریشان نہ ہو، میں ہمارے ملناڑ طرف کی بات کہہ رہا ہوں، رات کے 2 بجے تک پیر ساس کی دبائے اور 2 بجے کے بعد شوہر کے پاس جائیں، شوہر سو چکا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ ایک طرف عورت کا صبر اور دوسری طرف شوہر کا ظلم، یہاں تک کہ لڑکی کے ماں باپ نے کہا اور مسجد کو فیصلہ بھیج دیا کہ ہماری بچی کو طلاق دے دو، ہماری بچی تمہارا یہ ظلم سہ نہیں سکتی۔ مسجد کو عرضی چلی گئی، اس بات کی اطلاع لڑکی کے کانوں تک پہنچی، لڑکی نے کہا کہ میں دم توڑوں گی اس گھر کے اندر لیکن طلاق نہیں اپنے اوپر واقع ہونے نہیں دوں۔ یہ بات ہوئی، یہ تو میں نے آپ کو 2-3 سیکنڈ میں اس کو بول دیا، لیکن وہاں جو حالات گزرے تھے وہ اتنے کٹھن اور اتنے خطرناک حالات تھے کہ آج بھی ہم یاد کرتے ہیں تو جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آج اس گھر کی یہ حالت ہے کہ اس گھر کے اوپر اسی لڑکی، اسی عورت کی حکمرانی چلتی ہے جس کے اوپر طلاق کی بات ہوئی، ماں بھی اس کی بات مانتی، باپ خیر ان کا تو انتقال ہو گیا۔ شوہر جو کھڑے بیٹھے ظلم کرتا تھا اپنی بیوی کے اس وصف کو دیکھ کر کہ میں مر جاؤں گی لیکن یہاں سے میں جدا نہیں ہوں گی، شوہر کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ آج وہ شوہر کے دل کے اوپر حکمرانی کرتی ہے۔ دوستو، اپنی زندگی میں تھوڑا صبر پیدا کرو، اپنی بیوی کو دوست سمجھو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا میں جتنا کماتا ہوں پورا بیوی بچے کھا جاتے ہیں، بچانے نہیں ہوتا، پیسہ کچھ جمانے نہیں ہوتا، پیسہ کچھ لے کے کچھ اپنے لیے کپڑے کپڑے اور وہ 2-4 واچ خریدنے نہیں ہوتا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جو کما رہے ہیں اس کا سب سے اصلی مصرف جو ہے، سب سے بہترین خرچ جو ہے وہ بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا۔ بچ گیا تو ادھر ادھر بیوی کھا گئی، بچے کھا گئے، الحمدللہ اللہ نے جس کے لیے دیا تھا اسی کے لیے خرچ ہو گیا۔
یہ سمجھو اچھی طرح اس کو. کیا زندگی ایک صاحب نے مجھ سے بھی کہا, ابھی خرید کی بات میں عرض کر رہا ہوں, کیا حضرت کتنا کماؤ کتنا کماؤ, بچپن سے بڑا کر کے بچوں کو بڑا کیا, اب بھی کما کما کے کھلاؤ, اب بھی کھا جا رہے ہیں, اب بھی کھا رہے ہیں. آپ کو تو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی بچوں کو حلال روزی روٹی کما کے کوئی کھلاتا ہے, کل قیامت کی ایک ایک دانے کا حساب اجر و ثواب کی شکل میں ملے گا. معمولی بات نہیں ہے. سمجھو مسلمانوں, تم اللہ رسول کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو, کماؤ کھلاؤ محنت کرو پسینہ ٹپکاؤ, اپنے منہ کا بالا اپنے بچوں کو گھر کھلاؤ. کل قیامت کے دن تمہارے بچے تمہارا گریبان پکڑ کے جنت میں داخل کرے بغیر وہ جنت میں ہی جائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں ہم کما 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 کر کھلانا, بچوں کو کھلانا, جتنا کماتے ہیں سب خرچ ہو جاتا ہے. بیوی کی بات پہ صبر کرو, بیوی کو خوش کرو. یا میں بیوی کو خوش کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا خوش ہو, میں بچوں کو خوش کر رہا ہوں اس لیے خوش کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں. یہ جذبہ پیدا کرو کہ زندگی میں مٹھاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گود میں حسن تھے, دوسرے گود میں حسین تھے, دونوں کو پیار کیا. اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ اچھے صحابی, اونچے صحابی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں. تم نہیں کرتے؟ کتنے بچے؟ میرے 8 بچے ہیں. میں جب گھر میں جاتا ہوں, اقرا بن حابس نے کہا, میرے بچے کونے کھدرے میں دب جاتے ہیں, کوئی بات نہیں کر سکتا. آج بھی ایسے لوگ ہیں, بچے ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, گھر کا یجمان آ گیا. یہ یجمان ہے درندہ ہے, یجمان ہے گھر کا ہے درندہ ہے. آپ گھر میں جائیں تو بچے لپک کر آپ کے پاس آئیں. آپ گھر میں جانے سے پہلے بچے آپ کا انتظار کریں, بیوی آپ کا انتظار کرے. یہ نہیں ہے کہ آ گیا بلا آ گئی, پتہ نہیں بلا کب جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا ابن حابس سے, او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ, اگر تیرے دل میں اللہ نے شفقت محبت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کروں؟ بیوی بچوں سے پیار, بیوی بچوں سے مٹھاس. بیوی بد زبانی کرے تو بھی اس کے جواب میں مٹھاس سے بات کرو. ٹھیک دیکھو اللہ تبارک و تعالی حالات کیسا پلٹا کرتے ہیں. اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے قلوب ہیں, یقلب کیف یشاء, جیسے چاہتے ہیں بدل دیں. آپ کی بیوی کا دل بھی اس میں ہے, جس طرف چاہے بدلتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر اخلاق ہو, کردار ہو. یہ جو طلاق کی بات ہے, ہمارے معاشرے میں طلاق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض مردوں کو دوسری لڑکیاں پسند آ جاتی ہیں. آفس میں کام کرنے والی کوئی لڑکی پسند, مثال عرض کرتا ہوں, کوئی پسند آ گئی, پڑوس کی کوئی لڑکی پسند آ گئی, یا کوئی بازار جاتے آتے کوئی لڑکی پسند آ گئی, اس سے آنکھ لڑا بیٹھا, اللہ نہ کرے اس سے شادی کرنے کا خیال آ گیا. یا بیوی ہے, 2 بچے ہو گئے, 2 بچے ہونے کے بعد تو جوانی ڈھلتی ہے, دوسری لڑکی جو نوجوان ہے اس پہ نظر پڑ گئی, اس کی وجہ سے اسے نیگلیکٹ کر دیا. یاد رکھو ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے. اور اس طرح جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکحوا ولا تطلقوا, نکاح کرو زندگی بھر کے لیے, طلاق کبھی مت دو. ان اللہ لا يحب الزواقین والزواقات, اللہ ایسے مسلمانوں کو, انسانوں کو پسند نہیں کرتے جو مختلف طریقے سے مزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی کہا, مردوں کے لیے بھی کہا. مومن مرد کیسے ہوتا ہے اس کو اس حدیث پاک میں بیان. ایک نقطے کی بات میں عرض کرتا ہوں, سمجھ کر رکھیے کہ عورت کے اندر جو حسن یا جوانی ہوتی ہے وہ چند دن کی جوانی ہے. ایک بچہ ہو گیا تو جوانی ڈھل جاتی, ظاہر ہے انسان ہے, دنیا ہے, جنت تو نہیں ہے. ایک بچہ ہوتا ہے تو جوانی اس کی ڈھلنا شروع ہوتی ہے. اصل چیز سیرت اور اخلاق و کردار ہے. سیرت, اخلاق و کردار یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں, بلکہ اور اس میں حسن پیدا ہوتا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت شکل کو دیکھ کے مت مر مٹو, بلکہ اخلاق و کردار اور سیرت و دینداری کو دیکھو. اس لیے کہ صورت تو ڈھل جائے گی لیکن اخلاق و کردار ڈھلنے والی چیز نہیں اور بڑھنے والی چیز.
اللہ کرے کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ ہم سب کی زندگی میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اچھے مسلمان، اچھے اخلاق والے مسلمان بن کر رہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے، صبر کے ساتھ، سماحت کے ساتھ پیش آنے والے بنیں، اور ان انسانوں کی طرح سے نہ بنیں کہ جو اپنے اپنوں کے لیے جانوروں کی طرح کا سلوک پیش کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہر نوجوان، شادی ہونے والے، نہیں ہوئے شخص کو، سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جامع العلوم بنی کپا 61 ایکڑ کی زمین پہ جاری ہے، پہلے سے آپ حضرات نے سن رکھا ہے کہ وہاں 10ویں جماعت تک کلاسیں چلتی ہیں۔ الحمدللہ اس مرتبہ 10ویں جماعت کا 10th کا جو رزلٹ تھا وہ تقریباً 89% تھا۔ اچھا رزلٹ ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ والوں نے خود تعریف کی ہے کہ مسلمانوں کے اردو اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچوں کو لے کر جو محنت کی ہے وہ کافی محنت ہے۔ اب خوشخبری ہماری طرف سے آپ کو یہ ہے کہ ہمیں بنی کپا میں کالج اوپن کرنے کے لیے گورنمنٹ سے پرمیشن ملا ہے۔ اس مرتبہ جو لڑکے، جو نوجوان ہم یہاں بنگلور میں 10th پاس کر چکے ہوں اور وہ PUC میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لڑکوں کو ہم وہاں بنی کپا میں داخلہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن انسان صرف کامرس میں داخلہ دیں گے، دوسرے کورسز میں انشاءاللہ آئندہ سال شروع کیا جائے گا۔ انتظامات ابھی نہیں ہو سکے، کامرس کے لیے اتنا انتظامات کی ضرورت نہیں، باقی رہنا، سہنا، کھانا پینا الحمدللہ اس کے لیے تو اچھے انتظامات ہیں۔ جو نوجوان توجہ کے ساتھ رہ کے وہاں پڑھنا چاہتے ہیں، ان نوجوانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس سے بھی، ماں باپ سے بھی، کہ اپنے بچوں کو PUC کامرس میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو توجہ فرمائیں، اور پھر 10ویں جماعت پاس کر چکے ہوں، ITI میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحم فرمائے، جامع العلوم کو ہر حاسد کے اثر سے، دشمن کی دشمنی سے بچائے، اسی طرح ترقی دے کہ اب PUC کے لیے ملا ہے، آئندہ ایسے ہی ہوتے ہوتے انجینئرنگ کے لیے بھی ملے گا، میڈیکل کے لیے بھی ملے گا۔ ہم اور آپ تو دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن انشاءاللہ جامع العلوم الازہر یونیورسٹی کی ایک شکل ضرور اختیار کرے گا۔ بولنے میں ہمارا کیا جاتا ہے، کرنے والے تو اللہ ہیں، نیت بڑی رکھو، کرنے والے اللہ ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے یہ سب کچھ فرما دے۔ آپ حضرات کی مدد، آپ حضرات کی نصرت اور اعانت اللہ نے قبول فرمایا، اس درجے قبول فرمایا ہے کہ اس میں ترقی ہی ترقی ہے اور اونچائی ہی اونچائی ہے۔ اللہ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام کو ہدایت دے، ہمارے اولاد و احفاد کو اسلام و قرآن سے وابستہ فرمائے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، اور ہم سب کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔